ہمارے یہاں دیکھیں تصور یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں یہ تو جی ماں باپ ہوتے ہیں، اولادیں اکثر انہیں سمجھانے والے بھی کچھ اس طرح کی تربیت کرتے ہیں اور کچھ ان کی اپنی بھی رائے اس طرح کی ہوتی ہے کہ ماں باپ تو جی بہت اچھے تھے کیونکہ وہ ماں باپ تھے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں جی، ہم ان کی برابری تو نہیں کر سکتے، ان جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ یہ کہ ہمارا عمومی تصور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، اولاد اولاد ہے، لیکن دوستان محترم جو حسن سلوک کی دنیا ہے، حسن معاشرت کی دنیا ہے، اس حوالے سے یہ جو ماں باپ سے اولاد کا تعلق ہے، اس کے متعلق اللہ پاک نے ایک جملہ ایسا ہے جو قرآن مجید کے 4 مقامات پر ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ ہماری سوچ سے ٹکراتا ہے، یعنی اس باب میں میری آپ کی سوچ کچھ اور ہے اور قرآن مجید کا مطالبہ ہم سے کچھ اور ہے، بس یہ نقطہ آپ کو سمجھانا ہے۔ اور وہ جملہ قرآن مجید کا کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ قرآن مجید کی سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ ورس نمبر 83، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ کی عبادت کے بعد زندگی میں جس کام کے کرنے کا مطالبہ سب سے پہلے اللہ نے پوری بنی اسرائیل سے کیا وہ یہ تھا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ سے جو حسن سلوک کرنا ہے وہ درجہ احسان میں کرنا ہے، ماں باپ سے نیکی نہیں کرنی۔ یہ لفظ نیکی قرآن مجید میں آیا ہے، بر کا لفظ کئی مقامات پہ، تو ماں باپ سے بر صرف نیکی کرنے کا حکم نہیں ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ پہلا مقام ہو گیا۔ آگے دیکھیے قرآن مجید کی سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ پاک نے پھر اس عنوان پہ بات کی، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے مسلمانوں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت اور اس کے معبود برحق ہونے میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اور اس عبادت الہی کو کرنے کے بعد متصل حکم اس امت کو بھی دے دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم نے بھی اپنی ماں اور اپنے باپ سے احسان کرنا ہے۔ یہاں بھی نیکی کا لفظ نہیں، احسان کا لفظ ہے، 2 مقامات ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی سورہ انعام اور اس کی آیت نمبر ہے 151 151 نمبر ورس، اللہ رب العالمین نے پھر مخاطب اس امت سے ہو کے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بنانا، شرک نہیں کرنا۔ یہاں بھی نفی شرک کی بات کر کے متصل اگلی بات اللہ پاک نے فرمائی وبالوالدین احسانا، اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک درجہ احسان میں کرنا۔ 3 مقامات ہو گئے جی۔ اب اللہ ایک دفعہ بھی کہہ دے تو بات تو کافی ہے، وہ رب ہے، 3 دفعہ پر کہتے ہیں جی شرطیں 3 کافی ہوتی ہیں، یہ شرطیں جو ہم نے رکھی ہیں نا وہ بھی کنڈیشن پوری ہو گئی، مگر اللہ کریم نے 4تھے مقام پہ سورہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 23 میں پلٹ کے پھر اس پہ گفتگو فرمائی اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے قیامت تک اب یہ حتمی فیصلہ دے دیا ہے جی، اب صرف بنی اسرائیل نہیں، صرف تم نہیں، قیامت تک اللہ کا حتمی فیصلہ آ گیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فائنل ایبسولوٹ مطلق فیصلہ صادر فرما دیا ہے، کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، عبادت صرف خدا کی کرنی ہے اور احسان صرف ماں باپ سے کرنا ہے، باقی سارے جہاں سے نیکی کرتے رہو، لیکن احسان بعد از خدا جس سے کرنے کا حکم دیا گیا وہ لوگ ہمارے ماں باپ ہیں۔ یہ قرآن مجید کے 4 مقامات میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ اب احسان کیا ہے، اس کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے لفظ اور سمجھنے ضروری ہیں۔ دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے ظلم،
آپ اکثر استعمال کرتے ہیں، ظالم فلاں بڑا جی۔ اور دوسرا لفظ ہوتا ہے عادل، فلاں بڑا عادل بادشاہ تھا جی، انصاف کرنے والا تھا۔ تو پہلا لفظ میں نے بولا ظلم، دوسرا بولا عدل، اور تیسرا لفظ ہے احسان۔ اب احسان کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ظلم کو سمجھنا پڑے گا کہ ظلم کس کو کہتے ہیں۔ ظلم سمجھ آ جائے گا تو عدل سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، اور جس کو عدل سمجھ میں آ جائے گا اس کے لیے احسان سمجھنا مشکل نہیں رہے گا۔ دوستان محترم، ظلم کیا ہے؟ ہم نے لغت کی کتابیں کھولی، اور لغت کی وہ کتاب کھولی عربی لغت کی جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں گھر میں تو مکتب میں تو سامنے رکھتے ہی تھے، مگر ساری زندگی امام غزالی نے جب بھی سفر کیا، سفر میں بھی المفردات امام راغب اصفہانی کی لغت کی کتاب عربی کی، وہ ان کے ہر سفر میں بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں میں عالم اس کو مانتا ہی نہیں ہوں جس نے المفردات نہ پڑھی ہوئی ہو۔ حضرت حجت الاسلام امام غزالی کا دینی عالم کے لیے یہ سٹیٹس تھا۔ وہ کہتے ہیں عربی سمجھ ہی وہ نہیں سکتا جس بندے نے المفردات نہ پڑھی ہو۔ تو المفردات ہم نے کتاب کھولی جی لغت کی، عربی لغت کی، اس میں ہم نے ظلم کا معنی دیکھا۔ تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ظلم کی ڈیفینیشن اس میں یہ بیان کی کہ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینے کو ظلم کہتے ہیں۔ میں بڑی مختصر بات کر رہا ہوں، کسی شے کو اس کے اصل درجے اور اصل مقام سے ہٹا دینا، اس سے گرا دینا، اسے کیا کہتے ہیں جی؟ ظلم کہتے ہیں۔ اور میں نے پوچھا امام صاحب یہ بھی بتا دیں کہ اب عدل کن کو کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کسی شے کو اس کے اصل مقام پر رکھنا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے، ظلم کیا ہے؟ دیکھیے آپ کے گھروں میں قرآن مجید ہوگا، اب قرآن مجید کے ساتھ عدل کیا ہے کہ اسے ایسے مقام پہ رکھا جائے جو بلند ہو، جس کی طرف ہماری پشت نہ ہو، اور اس کی بے ادبی کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ اس لیے ہمارے بزرگوں میں پرانے گھر، اب بھی جو آپ کے گاؤں میں ہوں گے نا، پوری خدا بخش میں پرانے گھر آج سے 30-40 سال پہلے کے بنے ہوئے، ویسے کم ہی ایسے گھر نظر آ رہے ہیں لیکن شاید ہوں، آپ کو پتہ ہوگا۔ آپ ان گھروں میں جا کے آج بھی دیکھیے گا، جس مین گھر کے کمرے کے دروازے سے بندہ انٹر ہوتا تھا نا، اس چوکھٹ کے اوپر اندر کی طرف نا ایک خوبصورت سا سوراخ بنا ہوتا تھا، اور قرآن وہاں رکھے جاتے تھے۔ میں نے بہت بچپن میں اپنے والدین سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے گھر کا آپ جو بھی دروازہ لگاتے اس کے اوپر قرآن مجید کی جگہ کیوں رکھتے؟ وہ کہتے پتر اس لیے رکھتے ہیں کہ صبح جاگ کے جب بھی قدم گھر سے باہر نکالیں یا دروازے سے اندر داخل ہو، ہمارے سر پر اللہ کے قرآن کا سائبہ رہنا چاہیے۔ یہ قرآن کا مقام ہے، اور یہ مقام قرآن کو دینا یہ عدل ہے۔ اس سے نیچا کریں گے، پشت کریں گے، خود کرسی پہ بیٹھیں نیچے قرآن کو رکھیں، یہ کیا ہوگا؟ ظلم۔ اس کو اپنی اصل مقام سے نیچے لے آئے۔ ایک اور مثال دے دوں، دیکھیں جوتے جو آپ پہنتے ہیں ان کا مقام کون سا ہے، محل کون سا ہے؟ پاؤں۔ جوتا پاؤں میں پہننا چاہیے نا۔ اگر کوئی بندہ یہاں جوتے سر پہ رکھ کے آ رہا ہو اور ٹوپی پاؤں پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہو تو کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے عدل کر رہا ہے؟ کہیں گے ظلم کر رہا ہے۔ یہ ٹوپی ہے، یہ سر پہ رکھنا، اس کا محل یہ ہے، یہ جب یہاں پر ہوگی تو یہ عدل ہوگا، اور جوتا پاؤں میں ہوگا عدل ہوگا۔ جوتا سر پر آ جائے، ٹوپی پاؤں میں چلی جائے، ظلم ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے آپ یہ بات سمجھ گئے کہ ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے۔ آؤ دوستان محترم، اللہ نے قرآن کے ان 4 مقامات پہ ظلم کی تو بات ہی چھوڑ دینا، وہ تو ظالم ہوتا ہے کرنے والا، کہیں ایک مقام پر بھی ماں باپ کے ساتھ عدل کرنے کا بھی حکم نہیں دیا۔ وہ رب جو قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں ساری کائنات کے ساتھ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن جب میں نے قرآن کے لوگوں پہلے لفظ سے آخری لفظ تک اللہ کی کتاب کو پڑھا، مجھے کسی ایک مقام پہ بھی اللہ کے قرآن میں ماں باپ کے ساتھ عدل کرنے کی آیت نہیں ملی۔ جہاں بھی پڑھا ہر جگہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ملا۔ اور احسان کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، گرا دینا،
یہ تھا ظلم، اور کسی شے کو اس کا صحیح مقام دینا، اس کو اس کے محل تک رکھنا، اس کو عادل کہا گیا۔ اور میں نے قرآن مجید سے پوچھا مزید مجھے وضاحت چاہیے، تو قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں اللہ نے عادل اور احسان دونوں کا بیان ایک ہی آیت میں کیا، اور فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی شخص تمہارا استقبال کرے، اکرام کرے، تمہیں عزت دے، تمہیں کوئی تحفہ پیش کرے، تمہارے لیے کوئی کلمات تشکر کہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، احسن احسان اس سے نکلا ہے، تو تم نے پلٹ کے، اگر تم صحیح انسان کے بچے ہو نا، ذرا اپنے آپ کو بڑا برادری والا، بڑی ذات والا کہتے ہو، تو قرآن کہتا ہے جیسا سلوک اس نے کیا اللہ یہ چاہتا ہے تم اس سے ویسا سلوک نہ کرو۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر سلوک اس سے کرو، اس سے بہتر برتاؤ اس سے کرو۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر بہتر نہ بھی کر سکو تو یہاں معافی کی گنجائش ہے، پر میں آؤ ردوہا، عدل کر دینا، جیسا تحفہ اس نے دیا ویسا پلٹا کے دے دینا، رب تب بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ ساری کائنات کے لیے ایک جنرل پرنسپل قرآن پاک نے دیا کہ اللہ کی خواہش تو یہ تم ساری کائنات سے یہ احسان کرو، مگر حکم نہیں دیتا۔ کوئی بات نہیں، اگر کوئی تمہیں عزت اور اکرام سے کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے، کوئی تحفہ پیش کرتا ہے، تو چاہیے تو یہ کہ اس سے بہتر پلٹ کے اس کو جواب دیں، لیکن اگر بہتر نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس جیسا جواب ضرور دیا کرو، گھٹیا نہ بننا، ظلم کی طرف نہ جانا، عادل کا پیمانہ ضرور تھامے رکھنا۔ آؤ دوستان محترم، قرآن مجید سے ہمیں ظلم اور عدل دونوں کا بیان مل گیا۔ اب عزیزان محترم، لیکن جب میں نے ماں باپ کے حوالے سے قرآن کو سٹڈی کیا، مجھے کسی ایک مقام پہ بھی اللہ نے اولاد کے لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں نہ ذکر فقط نیکی کا کیا، نہ عدل کا کیا، ہر 4 مقام پہ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور احسان جیسا سلوک تم سے تمہارے ماں باپ نے کیا، اگر تم پلٹ کے ویسا سلوک کرو گے یہ احسان نہیں، ماں باپ سے عادل ہوگا، ماں باپ سے عادل ہوگا۔ اور لوگوں میرا رحمان رب کہہ رہا ہے جیسے تمہاری ماں نے تمہیں پال کے بڑا کیا ویسا سلوک ماں سے کرو گے عادل بنے گا۔ جتنی محنت تمہیں جوان کرنے تک تمہارے بوڑھے باپ نے کی، اگر تم ویسا سلوک اس سے کرو گے عادل بنے گا۔ میرے رب، ہم تو کہتے ہم ان جیسا بھی نہیں کر سکتے، ہم تو ظالموں کی فہرست میں چلے گئے، تو نے تو عادل کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ آؤ لوگوں میرے جملے کو سمجھنا، اس نے کہا ماں باپ میں نے تمہیں ایسی ہستیاں نہیں دی، تم ان سے ظلم کا تو سوچ بھی نہیں سکتے، مگر ماں باپ کے معاملے میں اللہ کو اولاد کا عدل بھی قبول نہیں ہے، مولا تجھے کیا قبول ہے؟ اس نے کہا جیسا تم سے سلوک تمہاری ماں نے کیا، تمہارے باپ نے کیا، جب پلٹ کے تم جوان ہو جاؤ، تمہارے حسن سلوک کی باری آئے، تم نے تمہاری ماں کے حسن سلوک اور تمہارے باپ کے حسن سلوک سے جب بہتر حسن سلوک کرو گے احسان بنے گا، رب تب راضی ہوگا۔ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ عدل کرنے کا حکم، ہمارے مولانا تو ہمیں حدیثیں ایسی سنا کہ ویسے ہی آسانی کر دیتی ہیں، ضرورت نہیں خدمت کرنے کی۔ صحابی جی اپنی بوڑھی ماں کو اٹھا کے کعبے میں لایا جی، سارا حج کرا کے جی سین کعبہ میں بیٹھا جی، گٹھڑی کھولی جی، ہڈیوں کا ڈھانچہ ماں باہر نکالی جی، قریب حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے جی۔ اس نے کہا عبداللہ بن عمر مسئلہ بتائیں، حدیثیں بڑی روایت کرتے ہیں، میں نے گھر سے اماں کو بڈھی ماں کو اٹھایا، میں نے سارے حج کے مناسک ادا کروائے، طواف وداع کر دیا ہے، سین حرم میں بیٹھ گیا ہوں، کیا میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ تو صحابی رسول نے کہا جی ابھی تو تیرے پیدا ہوتے وقت جب ماں کو وہ درد ذہ کی ٹیسیں اٹھی تھیں، وہ جو پہلی لہر اٹھی تھی، ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ بس یہ بات کر کے کہا جاتا ہے جی ماں باپ کے ساتھ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بس دعا ہی کر سکتا ہے۔ لہذا ہم زندگی میں کوئی خدمت نہیں کرتے اور مرنے کے بعد دعائیں ہی کرتے۔ بڑی معذرت سے میرا جملہ تھوڑا بھاری آپ کے لیے ہوگا، اور کسی شاعر نے اس کا نقشہ بڑا خوبصورت کھینچا، اس نے کہا دیگیں چڑھی ہیں آج جس کے ایصال ثواب کو، دیگیں چڑھی ہیں
آج جس کے ایصال ثواب کو وہ شخص کل گلی میں بھوکا مر گیا۔ ساری زندگی اولادوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ تمہارا باپ جو بچپن میں جب باہر جاتا تھا، جاب پہ جاتا تھا، شہر میں جاتا تھا، بازار میں جاتا تھا، ارے بچوں اپنے بچپنوں کو یاد کرو، باپ کے آنے کا ٹائم ہوتا تھا، بچے دروازے پر ہوتے تھے اور ان کی آنکھیں اس باپ کے چہرے پر نہیں ہوتی تھیں، اس کے ہاتھوں پر ہوتی تھی۔ شاپرز میں کیا ہے؟ ابا فروٹ کون سا لے کر آیا ہے؟ ابا پھل کون سا لایا ہے؟ گوشت لایا ہے یا نہیں؟ میرے کھانے کے لیے کوئی چوئنگم ٹافی لایا ہے یا نہیں؟ آؤ لوگوں، وہ باپ بوڑھا ہو کر بڑھاپے میں ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، جیسے ہمارے بچپن میں ہم اس کے ہاتھوں کو دیکھتے تھے۔ آج جب جوانوں تم پلٹ کے آتے ہو، تمہاری وہ بوڑھی ماں اور باپ بھی اس اپنے بستر مرض پہ پڑے تمہارے ہاتھوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ ساری زندگی ان کے لیے شاپر بھر کے لاتے تھے، یہ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ اور پھر وہ بوڑھی ماں، لوگوں تصور کرنا اس بات کا، میں بازاروں میں جاتا ہوں، میں منظر دیکھتا ہوں، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے میرے لوگوں، کہ میں جب ماں کو دیکھتا ہوں، معصوم سے بچے کو کسی کپڑوں والی گارمنٹس کی دکان پہ کھڑا کر کے دکاندار کو کہتی ہے ذرا اور سوٹ کٹنا، اے میرے بچے نے سونا نہیں پیا لگتا، یوں کر کے وجود کے ساتھ رکھتی ہے، اور سامنے ساتھ کسی اور بچے سے، کسی بھائی سے پوچھتی ہے یہ میرے بیٹے کو سونا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، سیوٹ کر رہا ہے۔ وہ 50 دکانیں پھرنے والی ماں، اور پھر بچے کے لیے ایک سوٹ پسند کرنے والی ماں، اور وہ باپ لوگوں جب گھروں میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے تمہاری ماں نے اگر تمہارے جوڑے کی سلیکشن کرتے ہوئے تمہیں دکان پہ کھڑے ہو کے تمہارے وجود کے ساتھ 50 جوڑے لگائے تھے، اے جوان اولاد، آج بوڑھے باپ کو اور بوڑھی ماں پر احسان یہ ہے تو بھی انہیں کسی اس سے بہتر دکان پہ لے کے جا، تو بھی دکاندار سے سارے جوڑے نکلوا، تو بھی ان کے وجود پہ رکھ کے۔ اس نے ایک بندے سے پوچھا تھا، تو 10 بندوں سے پوچھ میری ماں کو جوڑا کیسا لگ رہا ہے، میرے باپ کے وجود پہ جوڑا کیسا سج رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تیری زندگی ماں باپ کی خدمت میں ایسی ہو گئی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو ماں باپ سے احسان کرے گا۔ کہتے ہیں جی احسان تو ماں باپ سے کیا ہی نہیں جا سکتا جی۔ یار خدا کے بندے، تجھے 15 صدیاں بعد یہ سمجھ اتنا دین آ گیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں کیا جا سکتا، تو تمہارے ماں باپ کو بنانے والے، قرآن بھیجنے والے رب کو اتنا بھی نہیں سمجھ آئی کہ یہ اولاد ماں باپ سے احسان کر نہیں سکتی، میں ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ حکم کیوں دے رہا ہوں؟ بھئی تیری کھوپڑی اتنی اعلیٰ کب سے بن گئی؟ لوگوں میرا جملہ یاد رکھنا، 4 بار اللہ نے اگر قرآن میں ماں باپ سے احسان کا حکم دیا ہے، اللہ نے احسان کرنے کا جذبہ بھی بندے کے اندر موجود رکھا ہے، طاقت بھی موجود رکھی ہے، اور اس کا چارٹر قرآن نے بتایا ہے۔ صرف وہ چارٹر پیش کر کے اجازت لے لوں گا۔ اسی سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر وہ چارٹر مکمل ہے، صرف وہ سن لیں۔ یا اللہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ سے احسان کیسے کریں؟ اس نے کہا سب سے پہلا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ فرمایا اس چارٹر کی پہلی شرط یہ ہے احسان کرنے کے لیے کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا۔ اگر وہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جائیں، جوانی میں تو ماں باپ اف کرنے ہی نہیں دیتے نا، لیکن اف اولاد تبھی شروع کرتی ہے جب ماں اور باپ کے بڑھاپا طاری ہوتا ہے، کمزوری آنا شروع ہوتی ہے۔ اور اف کیا ہوتا ہے؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں، اف یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کے سفید کپڑوں پہ کوئی مکھی بیٹھ جائے اور انسان یوں دیکھے نا، اور مکھی کو دیکھ کے ہلکی سی اس کے ذہن میں اس مکھی کے سفید کپڑے پہ بیٹھنے پہ نا اس کے ایک بوجھ طبیعت پر آتا ہے، ہلکا سا بوجھ، اور اس بوجھ کی وجہ سے بندہ کیا کرتا ہے، ہلکی سی پھونک مارتا ہے اور مکھی اڑا دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں عربی زبان میں اس مکھی کے بدن پہ بیٹھنے سے وہ جو ہلکا سا طبیعت میں بوجھ آیا، گراں گزرا، اس کو اف کہتے ہیں۔ ارے لوگوں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں،
ان کے سامنے جوان اولاد آئے، ان کے سامنے ایسی حرکت نہ ہو، ایسی بات نہ ہو، ایسا قول و فعل نہ ہو کہ اس مکی کے وجود پر بیٹھنے جتنا جو گرانی طبیعت پر آتی ہے وہ ماں باپ کی طبیعت پہ اتنا بوجھ بھی اولاد کی وجہ سے نہیں آنا چاہیے۔ اگر ماں باپ کی اس بزرگ قلب کا، اس کی حساسیت کا اولاد اتنا خیال رکھے گی، احسان کی پہلی شرط اللہ کہتا پوری ہو جائے گی۔ اور لوگوں میں اگلی شرائط پہ کیا جاؤں، میں نے زندگی میں جس بھی بوڑھے ماں باپ سے ملا، میں نے جب پوچھا جوان اولادیں ہیں کمانے والی ہیں، سنائیں کیسا سلوک کرتی ہیں، لوگوں ماں کے چہرے آنسوؤں سے تر دیکھے، بوڑھے بابوں کی داڑیاں آنسوؤں سے تر دیکھی۔ جب وہ رو کے حال دل سنانے لگے، ہائے ہم نے بچپن میں کیا کیا، انہوں نے جوان ہو کے ہمیں کتنا تڑپایا ہے، کتنا تڑپایا ہے۔ اور جب میں کسی کے ایصال ثواب میں پکے ہوئے بکرے دیکھتا ہوں تو میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں، حضرت یہ بتائیں جس بوڑھی ماں اور باپ کے لیے آج بکرے کی دیگیں پکی ہیں، یہ بکرے کی دیگ کبھی زندگی میں ان کے لیے پکا کے بھی انہیں کھلائی تھی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو پہلی شرط یہ اف نہیں کہنا، اور دوسری شرط قرآن مجید نے بتائی ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکنا نہیں، ان کے سامنے غضبناک نہیں ہونا۔ اور تنہر کا ایک معنی ہے ان کے سامنے ان کی کسی بات اور کسی فرمائش پر انکار نہیں کرنا۔ محدثین شارحین نے لکھا ہے اگر ماں باپ کوئی ایسا مطالبہ کر دیں جو غیر شرعی ہو تو انکار اب بھی نہیں کرنا، اقرار بھی نہیں کرنا، آنکھیں نیچی کر کے ہاتھ باندھ کے خاموش ہو جانا ہے۔ آنکھیں نیچی، ہاتھ بندے اور زبان خاموش۔ حتیٰ کہ محدثین شارحین نے یہاں تک لکھا اگر تمہاری ماں باپ کافر ہوں اور وہ کہیں مجھے بت خانے لے جاؤ، میں نے مندر میں جا کر اپنے گرو رام کی عبادت کرنی ہے، اب اس کا شریعت نے اجازت نہیں دی، اب خاموشی، ہاتھ باندھ لیں، گردن جھکا دیں، ایسے نہیں کرنا، نہیں لے کے جاتا، نہ نہیں کرنی۔ آپ نہیں لے کر گئے، ماں باپ نے کسی محلے سے بلا لیا کسی اور رشتہ دار کو، وہ پہنچ گئے مندر میں، اور مندر سے انہوں نے آپ کو کال کی، آپ کو پیغام بھجوایا کہ پتر مجھے واپس گھر لے جاؤ۔ اب میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہتی ہے اولادو جیسے ہی ماں باپ کا حکم آئے دوڑ لگا دو، انہیں مندر سے لے کر گھر پہ لانا یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور تیسرا جملہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا اپنے بوڑھے ماں باپ سے گفتگو ویسے نہیں کرنی جیسے دوستوں سے کرتے ہو، جیسے محلے داروں سے کرتے ہو، جیسے اپنے کلیگ سے کرتے ہو، جیسے اپنے چاچے مامے تائے پھپھی خالہ سے کرتے ہو، جیسے اپنے بھلے حضرت صاحب سے کرتے ہو، کسی وزیر سے کرتے ہو، نہ 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 نہ۔ قرآن کا قاعدہ بتا رہا ہوں، ماں باپ سے حسن سلوک احسان کے درجے میں کیسے کرنا ہے۔ قرآن کے لفظ ہیں وَقُلْ لَهُمَا، ایک سے نہیں، امی ابا دونوں سے، قَوْلًا كَرِيمًا، تمہارے معاشرے میں بولنے کا جو سب سے میٹھا اور سب سے اعلیٰ انداز ہے جو تم ساری کائنات سے میٹھا نہیں بول سکتے، جب اتنا میٹھا اپنے ماں باپ سے بولو گے تب احسان بنتا چلا جائے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، باہر ہر ایک کو حضرت صاحب، قبلہ صاحب، سرکار جی، فلانے صاحب، بھائی منع نہیں ہے، ضرور کریں سب کا احترام، ہر استاد کو جھک کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملیں، مگر قرآن کہتا ہے جتنا ادب باہر کی دنیا میں تم کر رہے ہو، جب ماں باپ کے سامنے آؤ باہر کے پیمانے نیچے رہ جائیں، ادب کا پیمانہ، بولنے چالنے کا پیمانہ ماں باپ کی بارگاہ میں حد ادب میں اور بڑھ جائے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم پہلوان ہو، تمہاری چھاتیاں بڑی ابری ہوئی ہیں، تمہارے مسلز بڑے تگڑے ہیں، تمہاری گردن میں سریے بڑے اعلیٰ ہیں، اللہ کہتا ہے جب ماں باپ کے سامنے آؤ سریے توڑ کے آؤ، گردن جھکا کے آؤ، کندھے پھیلا کے نہیں، کندھے سمیٹ کے آؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَ الذُّلِّ، فرمایا کندھے جھکے ہوئے ہوں، گردن جھکی ہوئی ہو۔ آپ لوگوں میں معذرت سے کہنا چاہوں گا،
ماں باپ بلائیں اولاد کو. بوڑھا ماں باپ وہ جی تنگ کرتا ہے کوئی نہیں بلان دیو. 5ویں دفعہ آواز آئے ایک ہاتھ ادھر رکھ کے جوان بیٹا یوں گردن کر کے گا ابا کی آخنا ہے تینوں پتہ نہیں میں کام پہ کرنا وا میں کوئی ویلا بیٹھا وا. ولا تنہرہما اس کی بھی مخالفت ہو گئی, اف کی بھی مخالفت ہو گئی, قولن کریمہ کی بھی مخالفت ہو گئی. یہ آپ کے ایک رویے سے پچھلے تینوں اصول تینوں شرائط توڑ دیں اور کندھے جھکا کے گردن جھکا کے بات کرنے والی چوتھی شرط بھی ٹوٹ گئی. ایک نہیں 4 گناہ کبیرہ پلے پڑ گئے. ایک بھی ادبی کی صرف بولنے کی یوں کر کے اب باقی آخنا اما تینوں پتہ نہیں میں مصروف ہوں. قرآن کی دی ہوئی احسان والی 4 شرطیں ایک لمحے میں ٹوٹ گئی لوگوں. اور میں نے قرآن کو آگے پڑھا پھر کہا من الرحمہ, ارے ماں باپ سے سامنے نہ بھی ہو دور بھی ہو ان کا ذکر بھی آ جائے, تیرے لبوں پہ لفظ رحمت ان کے لیے آنا چاہیے. زحمت اور حزیمت والا لفظ ماں باپ کے پیٹھ پیچھے بھی کسی سے ذکر کرتے ہوئے وہ جو ساڑھے ماں پہ ہوتے بس سانوں بس تنگ ہی کر دے رہے جی کی کریے ابا مردہ بھی نہیں جی ہوں کی کریے تھکیے جی اکیں جی خدمت نا قرآن کہہ رہا ہے تھکیا ہے من الرحمہ, ان کے سامنے نہ بھی ہو مگر ہر مقام میں ان کا ذکر لفظ رحمت کے ساتھ کرنا ہے, رحیم بن جانا ہے, کریم بن جانا ہے. اور آخری جملہ سننا بھائی قرآن مجید کا, آؤ لوگوں جس پہ گفتگو ختم ہو جائے گی مگر اس میں وہ راز آپ کے سامنے رکھوں گا جو شاید زندگی میں نہ سنا ہو. فرمایا یہ سارا کچھ کر لیا نا, 5 شرائط ہیں, اگر یہ پوری بھی کر لی اب بھی اس احسان میں کمی رہے گی. اب بھی اپنی زندگی کو ماں باپ کے سامنے حسن سلوک کو درجہ احسان پہ لے جانے کے لیے اللہ کہتا ہے یہ سارا کچھ کر کے اب اللہ کی بارگاہ میں یا سر سجدے میں رکھ کے یا ہاتھ یوں پھیلا کے دعا مانگ, وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا تھا. لوگوں جملہ بہت قیمتی دینے جا رہا ہوں, یا اللہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا رب ارحمہما کما ربیانی کبیرا. بھئی ماں باپ نے بڑا بھی تو کیا ہے نا, مگر دعا میں یہ لفظ نہیں سکھایا کبیرا, اس لیے کہ کبیرہ اور صغیرہ میں فرق سمجھ لیں دوستان محترم. یہ فرق ہی آج تک سمجھ نہیں آیا ہے, غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ فرق کیا ہے؟ آپ کا باپ ہے, آپ 3 سال کے تھے 2 سال کے تھے, آج بھی کسی باپ کو دیکھ لیں اس نے بچہ گود میں بٹھائے ہوا ہو نا, بچہ اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہا ہو تو جن ہاتھوں سے وہ باپ کی داڑھی کھینچتا ہے نا باپ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے بچپن میں بوسے دیتا ہے, کیوں کرے, ساتھ اس کا ماتھا بھی چومتا ہے. اور بچے چھوٹے کبھی کبھی باپ کے ماں کے چہرے پہ یوں تھپڑ مار دیتے ہیں, لیکن تھپڑ کا جواب ماں باپ تھپڑ سے نہیں دیتے, وہ اسی ہاتھ کو جو ماں باپ کے چہرے پہ بصورت تھپڑ پڑا ہے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے ہیں. یہ صغیرہ بتا رہا ہوں کیا ہے کہ وہ ہاتھ جو ماں باپ کے چہرے پہ تھپڑ بن کے لگ رہا ہے, وہ جو داڑھی کی بچہ گستاخی کر رہا ہے اس کو گستاخی سمجھا جاتا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے چوما جاتا ہے, چہرہ چوما جاتا ہے. آؤ لوگوں وہی بچہ 20 سال کا ہو گیا, اب ہو گیا کبیرہ. آپ ذرا اپنے ابے کی داڑھی پکڑ کے کھینچنا, بھائی سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اگر 20 سال کا بچہ اپنے بڈھے باپ کی داڑھی پکڑ کے کھینچے تو کیا خیال ہے باپ ہاتھ پکڑ کے چومے گا؟ بول کے جی چومے گا؟ نہیں. اب وہ بتائے گا پتر داڑھی کھینچنے کا باپ تمہیں بتاتا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے. اور اگر وہ اس باپ کو 20 سال کا بچہ وہی بچپن والا وہی ہاتھ ہے وہ اس کے چہرے پہ یوں رسید کر دے, ماں کے چہرے پہ کر دے, بتائیں آگے سے پیار ملے گا؟ نہیں. کبیرہ میں حسن سلوک بدل جاتا ہے, اب بدتمیزی آئے گی, بد اخلاقی آئے گی, نافرمانی کا تانا ملے گا. لیکن وہی جب بچہ تھا عقل و شعور سے لوگوں آ رہی تھا, وہ چہرے پہ تھپڑ مارتا تھا, جواب میں تھپڑ نہیں ملتے تھے, پیار ملتے تھے, ہاتھ چومے جاتے تھے, ماتھے چومے جاتے تھے. آؤ قرآن کی اس دعا کو سمجھو لوگو, اللہ کا قرآن میرا خالق تمہیں بتا رہا ہے اب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, کہتے ہیں نا بوڑھا اور بچہ برابر ہوتے ہیں, اب تم جوان ہو, اب تمہارا سلوک ان سے ویسا ہونا چاہیے جیسا بچپن میں ان کا تمہارے ساتھ تھا. وہ تمہارا ہاتھ جو یوں کر کے اٹھتا تھا چومتے بھی تھے, سینے سے بھی لگاتے تھے. اگر تمہارے باپ آپ پہ بڑھاپا آ گیا ہے وہ تمہارے بال پکڑ کے کھینچے, وہ تمہاری داڑیاں پکڑ کے کھینچے,
وہ تمہارے چہرے پہ تھپڑ مارے، وہ تمہیں اپنے لات سے ٹھڈا مارے، اب جس پاؤں سے تمہارے بوڑھے باپ نے تمہیں ٹھڈا مارا ہے، تم نے جواب میں گردن نہیں گرانی، آگے بڑھ کے بوڑھے باپ کا پاؤں پکڑ کے چوم کے دعا کرنی ہے، ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ بچپن میں یہ میرے ہاتھ چوم رہا تھا، میں آج اس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ یہ ہے ارحمہما کما ربیانی۔ آج گھر میں جا کے سوچنا، انہوں نے تو صغیرہ ایسا کیا تھا ہمارے ساتھ، ہم ایسا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ایسا کر رہے ہیں تو مبارک، نہیں کر رہے تو لوگوں، قرآن میں اللہ کا 4 دفعہ مطالبہ، کل میرے رب نے پوچھنا ہے، آج اس کی حضوری میں معافی مانگو، جن کے زندہ ہے وہ ان سے بھی معافی مانگو، ماں باپ سے، اور پھر آج کے بعد رویے بدل لو، رویے بدل لو، ایٹیٹیوڈ تبدیل کر لو، اور زندگی بھر ان کے لیے استغفار پڑھو تاکہ جو پیچھے گزر گیا اس کی اللہ معافی دے، اور لوگوں ایسی خوبصورت زندگی بناؤ جو قرآن کا مطالبہ، رحمان کا مطالبہ ہے۔ بیٹے آج باپ چلا گیا ہے اور باپ نے تم سے خدمت نہیں کروائی، وہ خدمت تمہاری کرتے کرتے داغ مفارقت دے گیا۔ مگر میرے بچوں یاد رکھنا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بیٹے کو اپنی ماں یا باپ کا خدمت کا موقع نہ ملے، وہ احسان کرنے کا موقع نہ ملے، اب مرنے کے بعد اللہ کے رسول نے بتایا جو بیٹا بیٹی ساری زندگی انہوں والدین کے لیے ہر روز استغفار کی تسبیح پکڑ کے ان کی ہو سکے تو قبر پہ جا کے، نہیں تو گھر میں ان کے لیے دعا کرتا رہے گا، جس نے زندگی بھر اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے کثرت سے استغفار پڑھی، قیامت کو اس کا نام اعمال کھلے گا۔ صوفیاء اور عرفاء فرماتے ہیں لکھا ہوگا یہ ماں باپ سے احسان کر کے آیا ہے۔ یہ فارمولہ ہے آپ کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو مالک مولا مرحوم کے درجات بلند فرمائے، انہیں اپنی عافیتوں والی جنت نصیب فرمائے، راحتوں والا جنت کا ٹھکانہ نصیب فرمائے، قبر کو بکائے نور فرمائے، اور ان کی ساری سوگوار برادری اور بچوں کو بالخصوص اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔